بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله برادران اسلام، شدیان دل متین، شمع و رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، عاشقان حضور بابا جی قاسم مولوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اس رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو رحمان اور رحیم ہے، جو کل شیء قدیر ہے، جو دلوں کے رازوں سے باخبر ہے، جو زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے نور سے نواز دیتا ہے۔ آقا مدنی تاجدار نور مجسم کائنات کے والی سید المرسلین خاتم النبیین کی نظر عنایت اور اس در کے جو سچے دل سے گدا بن گئے وہ آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور قیامت تک جب تک اس کی خدائی قائم ہے میرے مصطفیٰ کی مصطفائی کا فیضان اسی طرح جاری ہے۔ آج کی یہ بڑی بامقصد عشق رسول پیغام پاکستان کانفرنس، حضور کے میلاد کی کانفرنس اور حضور کے غلاموں کی جنہوں نے اپنی ہر سوچ کو در مصطفیٰ پہ قربان کر دیا، ان کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں رائے عتیق صاحب اور صوفی آصف علی صاحب کے صاحبزادگان کو اور ان کے جتنے رفقا ہیں جنہوں نے اس سردی میں اتنا بڑا اجتماع اور عاشقان رسول کو بلا کے حضور کی محفل کو سجایا ہے، اور اس علاقے کے دربار عالیہ موڑا شریف کے میرے بابا جی قاسم مولوی کے منظور نظر حضرت پیر صوفی محمد اشرف صاحب مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے خاندان والے، ان کے اولاد میں سے کافی یہاں پہ بیٹھے ہیں استادگان جنہوں نے خطابات بھی فرمائے۔ یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ آج یہ سارے علم والے، محبت والے، درد والے بیٹھ کے حضور کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں۔ میں رائے عتیق صاحب کو بڑی مبارکباد دیتا ہوں، ان کی اور ان کے صوفی آصف علی کے صاحبزادگان جب بھی ملتے ہیں ان کے چہرے پہلے کچھ اور ہوتے ہیں، جب ملتے ہیں تو اور ہی چمکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اللہ ان کی یہ محبتیں اسی طرح قائم رہے۔ یہ محبت کا ہی تو فیض ہے نا کہ اتنے عاشق بیٹھے ہیں سر پہ، کسی دنیا دار کی محفل تو نہیں ہے، یہ تاجدار مدینہ کے وفاداروں کی محفل ہے۔ یہ نبی رحمت کی جانوں پہ، نبی رحمت کی اداؤں پہ، نبی رحمت کی حسن و جمال پہ قربان ہونے والوں کی محفل ہے۔ اور جب حضور کا ذکر آتا ہے نا تو پھر سارے ذکر اس میں شامل ہیں۔ اور میرا تو ٹائٹل یہی انہوں نے دیا ہے، یہ انگلینڈ کے علماء نے دیا کہ سفیر عشق، حالانکہ وہ مجھ سے زیادہ علم، ان کا فیضان زیادہ ہے، تقویٰ زیادہ ہے، لیکن اس دل میں جب حضور کی محبت پکی ہو جائے تو پھر دوسرے کے دلوں میں بھی یہ ہلچل مچنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ حضور کا فیضان صدقہ، اس کے فیضان کا صدقہ، نبی رحمت کی وفا کا صدقہ، نبی رحمت کی ہر ادا کا صدقہ ہے۔ جو بھی جس دور میں، جس زمانے میں میں اپنے ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ تاجدار مدینہ کا وفادار بنتا ہے، وہ لجپال اتنا کرم فرماتا ہے کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تمہارا مقام بنانا۔
حضور کا ذکر کر نبی رحمت کی محفل کو سجا کر تو دیکھو، پھر دیکھنا تمہارے اندر کتنا انقلاب ہے۔ یہ جتنے بیٹھے ہو یہ کوئی قسمت، جو ادھر بیٹھے ہیں، جو ادھر بیٹھے ہیں، جو سامنے بیٹھے ہیں، جو کھڑے ہیں، یہ سارے انعام والے ہیں کہ یہ صرف ایک جستجو لے کے آئے ہیں کہ آج ہم نے رائے عتیق کے اس مہمان خانے میں بیٹھ کر ہم نے حضور کے ذکر کی محفل پھر جب ان کا ذکر ہو، leaders of the seal of the prophet, mercy for the mankind, and these titles given by the Allah subhanahu wa ta'ala. یہ کسی مولوی اور پیر کے دیے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم جتنی بھی تعریف کریں کم ہے۔ وہ خالق ہو کر، رحمان ہو کر، رحیم ہو کر اپنے محبوب تعریف کا پیدا کام کرتا ہے۔ کہ کائنات میں اگر اس کی ربوبیت اور ستاری کے ساتھ اگر رحمت کا فیض جاری ہے تو ایک ہی در ہے، the only intersection ایک ہی در ہے، وہ در رسول ہے جو اس در پہ آگے میرے رب نے یہ سکھایا۔ میرا رب قرآن عظیم میں اعلان کرتا ہے، میں ترجمہ سنا رہا ہوں اس میں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ قرآن کی ہر آیت میں، ہر سپارے میں جو اسلوب میرے رب نے اختیار کر کے اس بندوں کو سکھانے کے لیے بتایا ہے، اسی اسلوب میں سے ایک یہ بھی اعلان کر دیا کہ جب اللہ یہ ہے کہ تم اپنے معاملات میں بھی سادے لفظوں میں اپنے جو معاملات ہو جاتے ہیں اس میں جب تک حضور کو سردار نہ بناؤ گے وہ ایمان کامل ہی نہیں ہوگا۔ ایمان کی کاملیت کا ایک حصہ یہ بھی بتا دیا کہ ایمان تمہارا اس کامل ہوگا کہ اپنے جھگڑوں میں بھی، اپنے معاملات میں بھی نبی رحمت کو اپنا سردار بنا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، میں ان کے لیے سنائیے، آپ کو یہ سادے لفظوں بتا رہا ہوں، حاکمیت کا پیغام رب نے میرے رسول کو عطا فرمایا۔ ایمان کی کاملیت اسی کو حاصل ہوگی جو حضور کے در کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ یہ سادے لفظوں میں تو یہ صوفیاء کا مشن ہے، یہ اہل اللہ کا مشن ہے، ہائیلی پیوریفائیڈ پرسنالٹی جنہوں نے اپنی منظریں اس در کی طرف لگا دی، انہوں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پھر کچھ اور کو نہیں دیکھا، حضور کے در کی پھر وہ انعام حاصل کیا۔ ایسے انعام نہیں حاصل، اور یہ قرآن کا اعلان ہے اور میرے نبی کی والی زبان کا یہ اعلان ہے۔ جب حضور بلاتا ہے تو پھر دوڑا، پھر نماز کو بھی نہ دیکھنا، کیونکہ یہ رب کا حکم ہے، رب کے اور رب کے رسول کا بلائے تو سب کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضور نے خود فرمایا، اور جب حضور کے غلام ان کی یہی نظریں ہوتی ہیں، ان کی جستجو اور خیال یہی ہوتا تھا کہ جب بھی حضور کے در پہ جائیں تو کملی والے کی نگاہ ہم پہ پڑے۔ یہ ایمان تھا ان کا، وہ صبح و شام دوڑ کے آتے تھے، اصحاب صبح والے بھی یہی بیٹھ کے دیکھ کرتے تھے کہ وہ پیوریفائی کرنا چاہتے تھے۔ کس طرح؟ اپنی نگاہوں کو چہرہ رسول کی طرف۔ آج بھی دیکھ لو، سینچریز صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج بھی جب حضور کا ذکر ہوتا ہے حضور کے عشاق کس طرح امڑ کے آ جاتے ہیں۔ کوئی بدبخت یا گستاخ اٹھ کے اپنی علمی طاقت میں گفتگو کرتا ہے اور مادیت کے سہاروں کے لیے یہ حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے چند لمحوں کے بعد کوئی نہ کوئی عاشق کھڑا ہو کے پھر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے ہمارے ایمان و محبت۔ یہ حقیقت ہے۔ کتنی تحریکیں چلی، اب لمبی بات ہے، ہر صدی میں یہ تحریک چلی، لیکن وہ تحریکیں مٹ گئی۔ میرے نبی کے عشق کی تحریک پھر اسی طرح زندہ ہو جائے۔ یہ عاشقوں کی نسبت، ٹھیک ہے علم اپنا مقام ہے، لیکن اس علم کے ساتھ جب عشق لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ مقام بن جاتا ہے داتا لجہری کا، وہ مقام بن جاتا ہے سید ابو بکر صدیق کا، وہ مقام بن جاتا ہے علی شیر خدا کا،
ایسے نہیں وہ شیر خدا بنے، ایسے نہیں وہ صدیق اکبر بنے، ایسے نہیں وہ فاروق اعظم بنے، ایسے نہیں عثمان غنی بنے، ایسے نہیں بلال حبشی عاشقوں کا سردار بنا۔ یہ اس لیے کہ ان کی ہر سوچ، ان کا ہر خیال، ان کی ہر فکر، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی خلوت، ان کی جلوت کا ایک ہی راستہ تھا، وہ درے 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 درے۔ یہ محبت ہے سرکار کی، اس میں دیوانگی حاصل کرو، پھر دیکھنا قرآن پڑھو گے تو تمہیں کتنی چاشنی آئے گی، احادیث کا دورہ کرو گے تو کتنا فیضان ملے گا۔ اور یہ حقیقتوں پہ ہے، جب نبی رحمت کی حدیث کا ایک حوالہ ہے، ظاہری طور پہ سرکار کا مثال ہو جائے۔ ایک عرابی جو تھا نا، وہ آیا دوڑ کے، اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا، رو رہا تھا، حضور کی قبر انور پہ بیٹھ کے رو رہا تھا کہ آپ کا رب نے جو حکم دیا ہے، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو درے رسول میں تو آگے سرکار آپ نظر نہیں آ رہے، رو رہا تھا۔ اسی اسلام میں حضرت علی شیر خدا نے آؤ بکار کی درد کو سنا، پھر وہ رو کے چلا گیا۔ سید حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے قبر رسول سے یہ قسم ہے اس رب کی، یہ آواز آئی، حضور نے فرما دیا جاؤ اس عرابی کو بتا دو جو میرے پاس آیا ہے، اب میں فزیکلی آپ کے درمیان میں نہیں، لیکن میری قبر انور پہ آکے اس نے رو کر یہ دعا کی ہے، اسے پیغام سنا دو کہ رب نے تیرے سارے گناہوں کو بخش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ وہ عقیدہ تھا۔ آج ہم جاتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، عاشق جاتے ہیں نا، عاشق جو ہے میں ان کی بات جاتے ہیں، وہ حج تو سارا مکہ میں ہی ہے نا، سارے مناسک کے حج، لیکن عاشق کا دل تڑکتا ہے کس وقت ہو میں مدینہ رسول، روضہ رسول پہ حاضری، میرے ایمان سے مانتے تو اسی کا حج جو در رسول پہ جا کے سلام پیش کرتا ہے۔ سوچو ذرا یہ کتنا بڑا مقام ہے میرے نبی کا، highest status of the prophet۔ یہ آپ سوچ، دیوانہ سوچتا ہے، میں تو پاگل ہی ہو جاتا، مست ہو جاتا۔ یہ جو میں نے کلام تازہ لکھا یہ 2 ہفتے پہلے، یہ دل پہ ضرب لگاؤ نا کلمے کی، حضور نے یہ ضربیں تو لگوائی تھی، ابو بکر نے لگائی تو پھر جان جائے تو جائے، لیکن اب یہ ضرب اس نبی رحمت کی شان دیکھو، حضور کی یہ بیوٹیفل سینگ اپنے گھر سے مسجد نبی تک جتنے قدم لگاتے ہیں اور قدم لگنے سے جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اور عاشق جا کے کتنے اپائنٹمنٹ کرتے ہوں کہ ٹائم مل جائے وہاں پر بھی ہم سجدہ کر لیں جہاں جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ پھر اس نبی کے سینے میں کتنی طاقت، اس نبی کے بولنے میں کتنی طاقت، اس نبی کے دیکھنے میں کتنی طاقت، اس نبی رحمت کے ہاتھ لگانے میں کتنی طاقت، یہ سارے موضوع ہیں۔ دیکھیں تو انقلاب پیدا کرتے، ہاتھ لگائیں تو بہار کر دیتے ہیں، سوکھی بکری کو دودھ کی نگاہ کو بلند کرتے ہیں تو عرش کی چٹیوں کو، ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو جنت کے باغات کو چھو کر۔ یہ شان میرے رب نے میرے رسول کتنی تعریف کرو، خدا کی قسم تمہاری سوچ محدود ہے، ہماری سوچیں میرے نبی کی رحمت کا فیض لام ہے، بس وہ خوش قسمت ہے جو ایسی محفل حضور کے ذکر کو سجاتا ہے، دل کے ساتھ کرتا ہے، وہ لجپال اسے پھر پیچھے نہیں چھوڑتا، آگے ہی آگے چلتا۔ یہ دنیا والے کتنے آئے، کسی نے کیا کر دیا، یہ شام میں کتنے لوگوں نے روکا ہے، مسجدوں کو 20 سال بند کر دیا، اب ان مساجد میں بھی اللہ اکبر کی، یہ
حقیقت ہے، ریالٹی ہے۔ میرے پاس آئے تھے آج سے 20 سال پہلے، جب سینٹرل ایشیا جو ہے نا، یہ جو رشیا جب ٹوٹا تھا، وہاں کے مسلمانوں کے 20 کے قریب جو نئے ملک بنے ہیں نا، ان کے ایمبیسڈرز آئے تھے گھر میں نے ذکر کہا، ختم خواجگان ہم نے پڑھا، تو وہ رونے لگ پڑے کہ ہمارا دادا بھی انڈر گراؤنڈ جا کے، رشیا کی حکومت کے باوجود انڈر گراؤنڈ یعنی نیچے بیسمنٹ میں جا کر ہم چھوٹے چھوٹے بیٹھ کر یہی ذکر، کیونکہ وہ نقشبندی سنیوں کا فیضان ہے۔ اب وہ تو ٹوٹ گیا، لیکن پھر انہی اس جگہوں پہ، ان ملکوں پہ، اس مقام پہ جو ہے میرے رب کا ذکر اور حبیب کا ذکر بلند، یہ سامنے کی بات۔ اس لیے یہ یاد رکھنا، یہ بے مقصد محفل نہیں ہے۔ یہاں پہ ان لوگوں نے خدمتیں کی، نعت خانوں کی، شہزادگان کی، صاحبزادگان کی، یہ سنت ہے۔ صرف میں وہ ڈسکو نعت خانوں کی طرف نہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں جو دل سے حضرت، نہ ڈسکو پیروں کی، نہ ڈسکو مولویوں کی، نہ نعت۔ الحمدللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم نسبت والے، کوئی موڑا شیخ کی نسبت سے بیٹھے ہیں نا، بولتے ہیں تو مزہ آ جاتا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس لیے کہ یہ کرنٹ جاتی ہے خواجہ قاسم موڑوی کے سینے سے، اور وہاں سے ہو کے سید ابو بکر صدیق کے سینے سے لگتی ہے، اور وہ سینہ ہے کہ میرے رسول نے فرما دیا کہ جو کچھ رب نے میرے سینے میں ڈالا ہے، میں نے ابو بکر یہ شان ہے، ان کا عشق اعلیٰ تھا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھا، مسلم بن عقیل، یہ حضرت علی کے بھائی ہیں، جب کلمہ پڑھ لیا ان کے گھر میں آگے تو دیکھا وہاں منظر کچھ اور ہے، جدھر جاتے ہیں ابو بکر ساتھ ہوتا ہے، جدھر بیٹھتے ہیں ابو بکر پاس بیٹھتا ہے، سفر میں بھی وہ ساتھ، گھر میں بھی وہ ساتھ، تو وہ جیلس ہو جاتی ہے، ان کی طرف نگاہ، ہماری طرف نگاہ نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ آج نماز ہوگی نا، تو پہلی صف میں بیٹھے ہوں گے، میں پیچھے آگے بیٹھے تو کہا آپ پیچھے بیٹھ جائیں، آپ ابو بکر کا سید ابو بکر کا عشق دیکھو کہ یہ حضور کے خانوادے، آپ پیچھے ہو گئے۔ پھر کہا نہیں، اس سے بھی پیچھے کرتے کرتے آخری صف میں بٹھا دیا۔ اس منظر کو سارے دیکھ رہے ہیں، صحابہ یہ کیا ہو گیا؟ وہ ابو بکر جس کو حضور اپنے پاس بٹھاتے ہیں، آج یہ کیا کر دیا؟ لیکن ابو بکر خوش ہو کے یہ بھی انداز ہے نا، یہ بھی محبتوں کا طریقہ ہے میرے دوستو۔ ایسے نہیں ہم سید ابو بکر کو اتنا مانتے ہیں، یہ عشق تھا ان کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے کیوں پیچھا کرتے ہو، میں تو کہہ ہی نہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب نماز ہوگی نا تو یہ بات حضور تک کملی والے کے آج یہ ہو گیا، سید ابو بکر کو اس طرح پیچھے کر دیا۔ حضرت یقین حضور نے بلا لیا، بلاؤ، آپ نے ایسا کیا۔ سنو میری یہ گولڈن ورڈز given by the Prophet، guidance for the lovers, for the seekers of Islam، کہ حضور خود فرما رہے ہیں، سنو جب رب کی توحید کا پیغام میرے سینے میں آیا، میں نے مکہ کے ہر سرداروں کو بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، ہر ایک نے دلیل دی، یہ ابو بکر وہ ہے جس نے بغیر دلیل کے حق گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو گلی گلی نگر نگر، یہ وہ نہ سمجھنا، یہ وہ ہے کس طرح حضرت بڑی خوبصورت without any reluctance معراج کا جو سفر تھا، اس کے بعد ابو بکر ہی تھا وہ جو کہتا ہے یہ تصدیق کرتا ہوں، یہ تم کہتے ہو میں آگے کی باتوں کا بھی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ عشق تھا نا سید ابو بکر، یہ وہ مقام تھا ان کا، تو یہ سارا اس لیے یہ مقام ملا۔ حدیث ایک اور بھی حدیث ہے، بہت شمار 800 حدیث سید ابو بکر کی شان میں حضور نے بیان کیا، 600 کے قریب آواز جو میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کے جو شان ابو بکر کے بارے میں۔ عاشقوں کو ایسے نہیں انعام ملتے، ان کی ہر چیز در رسول پہ قربان ہے۔
ہمیں کوئی ڈر نہیں. یہ آج کے جو آرگومنٹس کرنے تھے یہ کرتے رہیں گے. انہوں نے مورے لگا دی ہیں صدیق کا کیا مقام ہے, عمر کا کیا مقام ہے, علی کا کیا مقام ہے. یہ سرکار کی مورے لگی. عشرہ مبشرہ سمجھے نا پتہ کیا ہے؟ ان کو تو پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے. عشرہ مبشرہ کون سے جن کو ان کی حیات میں میری سرکار نے کہہ دیا یہ جنتی ہے. آئے ہائے, اب اس کے سامنے تم کیا سوچو؟ کملی والے کے پاس اتھارٹی ہے نا, ہے کہ نہیں اتھارٹی؟ حضور کی اتھارٹی ہے, اور حضور کی اتھارٹی کو جس نے سمجھ لیا جس دور میں بھی وہ آلہ بنا. خادم رضوی کیوں آلہ بنا؟ آئے ہائے, اور بھی بڑے بڑے شیخ الحدیث آج بھی ہیں, اور گردانے سنانے والے آج بھی ہیں, قرآن کی آیاتیں پڑھنے والے آج بھی ہیں, لیکن وہ ویل چیئر میں بیٹھ کر عشق مصطفیٰ کے ساتھ ہر ایک کو یہ بیات کرتا رہا. آج وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے یہ انعام ہے. یہ میں نے اسلامی کونسل کا جب ممبر تھا, میں ساروں کو کہا میں آپ بھی بڑی اعلیٰ سناتے ہیں, میں تو نہیں سنا سکتا, آپ سناتے ہیں, لیکن آپ یہاں پہ بیٹھے, وہ باہر نکلتا ہے تو لاکھوں کے لوگ ہوتے ہیں. فرق تو یہ ہوا نا, یہ فرق کس لیے ہے؟ اس کے دل میں پیورٹی آف دا ہارٹ, اپنے سچے دل سے اپنے نبی کی وفاداری کر رہا ہے. یہ شان ہے, یہ وہ محبت ہے, اور وہ محبتوں کو پھر جو دل میں حضور میں محبت کرتا ہے. اب اسی کے ساتھ آگے عشق کی بات, ایک اور حوالہ. امام مالک کا نام سنا ہے نا, یہ مالکی, حنبلی, حنفی, شاذلی, شافعی, یہ چار طریقے ہیں فقہ کے لحاظ سے, جن کا ہم حنفی ہیں. یہاں پہ جو ترکی میں چلے جائے تو شافعی ہے, عرب میں چلے جائے زیادہ حنبلی اور مالکی. امام مالک آپ ان کا دیکھیں وقت کا بڑا سکالر امام ہے فقہ کا, ایک اپنے سکول آف تھاٹ کو ماننے والے سارے وہ اتنا بڑا امام. وہ مدینہ شریف میں چلتا تھا تو ننگے پاؤں, اس لیے ننگے پاؤں کہ اپنا ان کا وجدان کہ میں جوتوں کے چلوں شاید یہاں پہ میری سرکار کے قدم لگے ہوں تو میرا جوتا نہ لگ جائے میرے پیر. یہ وہ عشق تھا. تو ایک دفعہ نا مدینہ پاک میں جب موسم بارش ہوتی ہے نا, تو وہ پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں. کئی گئے ہوں گے آپ, دیکھیں وہ ویلی ہے نا, ارد گرد پہاڑ ہیں, تو کھجوروں کے باغ ہیں, تو لوگ چلے جاتے ہیں. جو بارش ہوتی ہے وہ پانی پہاڑوں سے نیچے آتا, اس پانی سے وہ نہاتے ہیں. تو کہتے ہیں امام مالک, اور مدینے کا گورنر بھی جا رہا تھا, جو ظاہری طور پہ گورنر ہے, تو وہ بھی جا رہا تھا. اس کی نگاہ امام مالک میں پڑی, انہیں روک لیا اور کہنے لگا مجھے حضور کی حدیث ہے. اس کی نیت اچھی تھی, لیکن دیکھو ادب, عشق دیکھو. امام مالک نے کہا یہ جگہ حدیث سنانے کی نہیں ہے, اگر تم نے حدیث سنی ہے تو مسجد نبوی میں آ جانا. یہ تم بے ادبی کر رہے ہو کہ حضور کی حدیث یہاں پہ سنا دو, یہاں تو سارے نعرے. اس کے دل پہ چوٹ. واپس گیا اور قاضی سے کہا مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے, تو اس کا کیا ازالہ ہوگا؟ وہ بھی حضور سے پیار کرنے آتا ہے. اس نے کہا کہ اس پہ تمہیں 40 کوڑے لگے. ہائے ہائے, یہ واجب. انہوں نے کہا مجھے منظور ہے. 40 کوڑے لگا کے نہ پھر گیا مسجد میں, اور امام مالک سے کہا کہ اب مجھے حضور کی حدیث سناؤ. اور امام بھی تو روشن ہوگی, اسے پتہ ہے یہ ہو گیا آگے, یہ سچے دل سے آیا توبہ کر. آپ نے ایک حدیث سنائی, یہ نہیں کہا کہ میں نے 40 کوڑے کھائے. ایک حدیث سنائی, دوسری سنائی, تیسری سنائی, حتیٰ کہ 40 احادیث امام مالک نے اسے سنا دی. گورنر نے کہا میں نے تو ایک کہا تھا, تو 40 کھا, تو نے 40 کوڑے جو کھائے. یہ ایمان, یہ عقیدت ہے. آج ہم میرا ایمان یہ کہتا ہے میں نے آپ کو سنائی ہے, آج سرکار ہم پہ کتنے کرم, انہوں نے سنائی ہیں کتنا کرم. آیات ربانی کا جو پڑھا اس کے ترجمے سنائے, کتنا کرم. حضور کی مدح سرائی کی گئی. یہ جو میں نے لکھا ہے نا کلمہ شریف میں توحید بھی ہے, اس میں حضور کی نعت بھی ہے, اور یہ ہے منقبت موڑے والا وہ منقبت میں آ جائے. تو یہ کرم ہوا ہے جہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہو, ان لوگوں سے وفاداریاں ہو, کتنا بڑا ہے. یہاں آنے کا مقصد اور بیٹھنے کا مقصد ایک ہی. میں زندگی کے اس حصے سے گزر رہا ہوں, 64 میری ایج ہے.
اور میں نے 30-32 سال 25 سال تو پڑھتا رہا، اور یہ 32 سال کی جو ہے نا زندگی میری ساری دنیا میں سفر میں گئی، اور ایک ہی میری attain the love of Allah and the love of the Sayyidina Muhammad. خدا کی قسم سے بڑی ذرا سچے دل سے یاد کر کے تو دیکھو، ان صحابہ کے ہم نعرے لگاتے ہیں، اہل بیت سے وفا کرتے ہیں، اولیاء کاملین کے تذکرے کرتے ہیں، سردی میں بیٹھ کر پرواہ نہیں، سینے چمک رہے ہیں، چہرے چمک رہے ہیں، آنکھوں میں ایک بلبلے ہیں، اس لیے ہیں کہ ان ہستیوں نے یہی دیکھا تھا، نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا، ہر وقت حضور کے ذکر، اور حضور کا ذکر ہی یہی تھا، اس کا ذکر، اللہ کی وحدانیت کا، اس کی الوہیت کا، راتوں کو جاگ کے پاؤں مبارک میں برم پڑھ، لیکن پرواہ نہ کرتے، ذکر اسی کا۔ مکے والوں نے کیا کچھ نہ کر دیا، کتنی آفرز کر دی، کتنی تکالیف دے دی، لیکن کوئی پرواہ نہ کی۔ ابو جہل اور عتبہ اور عتیبہ بڑے مخالف، ابو سفیان اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے، تو رات کو سرکار جب قرآن پڑھتے تھے نا اپنے گھر میں، اللہ تو چھپ کے آکے دیوار کے ساتھ کان لگا کے ساتھ تھے، اس کلام میں کتنی چاہیے، اور جب نکلتے نا کونے سے باہر آگے دیکھتے وہ بھی آ گیا، کہتے تم کدھر، کہتے تم کدھر، ہم ادھر، کہتے کل ادھر نہیں آئیں گے، نہیں سنیں گے، لیکن پھر رات ہوتی تو پھر اب دلوں پہ مور تھی کلمہ لیکن انہیں پتا تھا یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ اصل ہے، یہ رب کے جلووں کا مظہر ہے، اس کے سینے میں اگر کوئی چھپا ہے تو ایک ہی وہ رب کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ ذکر کی برکات ہے۔ خواجہ قاسم موڑوی آپ کی اور میرے پیچھے اتنا بڑا ولی، غوث زمان کے مقام پہ پیر میرے علی نے فرمایا، شاہ صاحب نے، وقت کے غوث کو دیکھنا ہے تو مری کے پہاڑ میں جا کر خواجہ قاسم کا دیکھنا، ایسے نہیں کہا خواجہ قاسم بیٹھا تو اللہ کے ذکر کی، نبی کی محبت میں بیٹھا، تو وہ حدیث میرے ذہن میں آتی ہے کہ جو صدق کے دل سے ذکر کرتا ہے، یہ بھی تو ذکر کی محفل ہے، حاج عتیق صاحب یہ بھی ذکر کی محفل ہے، حضور کا ذکر، رب کا ذکر، یہ شان ہے میرے۔ تو حضرت انس سے یہ حدیث ہے، ایک ہی راوی ہے، اور انہوں نے سنی ہے حضور سے، اور حضور سے حضرت انس نے سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سنی، اور ان سے امام اعظم ابو حنیفہ، ایک ہی بہت سی حدیث ہے، جو کہتے ہیں کتنی حدیث امام اعظم نے پڑھ کے تو دیکھو، قبلہ پیر صاحب یہ بڑی خوبصورت آپ نے تو بہت دفعہ پڑھی ہوگی، اور ایک واسطہ ایک ہی صحابی ان پہ بیٹھ کے حضرت انس سے حضرت امام اعظم نے سنی، اور یہ حدیث پاک دل میں لگنے لگی، کیا سنی؟ کہا کہ میرے رب نے کہا، حضور فرماتے ہیں جو سچے دل کے ساتھ with the purity of the heart and sincerity who recite the ذکر of Allah، سچے دل کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ، پکا ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، میرا رب کرتا ہے، میں وہاں سے اسے رزق دیتا ہوں، جاؤ اس کی سوچ یہ حقیقت ہے۔ میں حدیث کو پڑھ کے مست ہوا تھا اس لیے کہ جب بابا جی قاسم موڑا جی میں بیٹھے تھے، پتھر پہ بیٹھے، کوئی راستے تھے، کوئی بجلی تھی، سڑکیں تھی، کوئی اور دنیاوی معاملات یا آسائشیں تھی، کچھ نہ تھا، ایک رب کا ذکر اور رب کی حبیب کا ذکر تھا، ایسے جوش کے ساتھ کیا۔ آج نوتھے جنڈ والا میں بھی عاشق بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، امریکہ میں جاتا ہوں وہاں بھی ذکر ہوتا ہے، کینیڈا میں جاتا ہوں وہاں بھی ذکر ہوتا ہے، فیجی جو دنیا کا آخری ملک ہے، پہلا سورج نکلتا ہے، وہاں پہ بھی سٹیڈیم میں جا کر یہی ذکر کیا جو بابا قاسم نے۔ آج یہی ہو رہا ہے تاریخ رائے کے اس گھر میں، ان کے بچوں کے سامنے آصف علی صاحب یہ ذکر کے لیے ہم آئے ہیں، اللہ کے حبیب سے وفاداری کرنے کے لیے آئے ہیں،
اور اس وفاداری کا انعام یہ پیغام پاکستان ہے۔ پیغام پاکستان کی سیاسی نہیں ہے، یہ نفرتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ پیغام پاکستان کی غرض و غایت اولیاء کاملین سے پوچھو، انہوں نے کہا کوئی تفرقہ نہیں، اپنے دل کو پاک کر کے حضور کے بن کے تو دیکھو، اور اسلام جو لاسٹ میسج on the face of earth for the betterment of the humanity، یہ ایک ہی آفاقی، باقی جتنے مذہب آئے ہیں ان میں گڑبڑ ہو، کرسچینٹی کو دیکھیں، جوڈیزم کو دیکھیں جو آفاقی ہے، لیکن اسلام جو نبی رحمت کے سینے میں آیا وہ اسی طرح ہے جو 1400 سال پہلے حضور نے جس کا نعرہ لگایا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بھی لگائی، یہ قرآن میں سورہ بقرہ میں، اسے کوئی نہیں تبدیل کر سکتا، ایک لفظ بھی قرآن کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ چینل جو ہے نا، یہ حکم جو ہوا ہے یہ اللہ نے دیا، میرے خیال میں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت۔ یہ چیلنج میرے رب نے دیا، سچی ہو تو بتاؤ نا، تو بڑا لے آؤ نا قرآن۔ 1400 سال گزر گئے، ہر کوئی زور لگا رہا ہے، ترجمے کر رہا ہے، بدلا رہا ہے، لیکن آیات ربانی کو کوئی نہیں بدلا سکتا۔ اور جو کرے گا ہڈیوں کا اس کو عذاب ملے گا، جہنم میں ہڈیاں کا جو ہوگا اس کا ایندھن اس میں ڈالا جائے گا۔ یہ میرے رب کا اعلان ہے، پھر کیوں نہ ہم اس نبی کے وفادار بنائیں۔ پیغام پاکستان اس ملک کی سالمیت خوشحالی میں ہمیں تفرقوں سے نکل کر امت خضرا کے اس مشن کو آگے لے کر اس ملک کی خوشحالی میں ایک جان ہو کر آگے بڑھیں، پھر کامیابی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس نظام کے ساتھ، نبی رحمت کی محبت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قائم رہے گا اس کی نسلوں میں بھی یہ بحال قائم رہے گا۔ میرے بابا جی قائم رہے ہیں نا، موڑا شمڑا، آج 5ویں اور 6ٹھی نسل ہے، میں تو ساری دنیا میں سفر کر کے آیا ہوں۔ یہ انعام نہیں ہے، آپ جو ہیں یہ صاحبزادگان کہاں جا کے تقریریں کرتے ہیں، فیضان دیتے ہیں، آپ کے دیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ نسبت آپ پچھلے دنوں میں ایک عاشق باعمل صوفی بھی تھے، علامہ ریاض قاسمی صاحب، مجھ سے بیعت ہوئی، اور بیعت ہونے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں خود کوالیفائیڈ اسکالر ہوں، لیکن میں جہاں گیا کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہا، میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ میں یہ میری بڑائی نہیں، اس کا کمال۔ اور آخری ٹائم تک وہ موڑا شیخ کے ساتھ وفادار ہے، ادب کے ساتھ، جس طرح صوفی آصف علی صاحب، بلبل مدینہ حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں، وہ کرجائی میں پہاڑوں میں میرے ساتھ ہو رہا کہ آخری ٹائم، یہ چچیتر کے پہاڑیں دیکھنے سے ڈر لگتا ہے۔ ہم پہاڑی لوگ ہیں نا، لیکن پنجابی کو جائے تو ڈر جائے پہاڑوں چڑھنا، تو اپنا دیکھ کے وہاں پر بھی آصف علی حضرت صاحب کے ساتھ ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کمال تھا، جب تک صدق نہیں آئے گا نا، سچائی نہیں آئے گی، فیض نہیں آئے گی۔ جس نے سچائی کی ہے، گمگول والا کیا تھا تو کیا سے کیا بن، نیریاں شی والے کیا تھے، کپڑا بیچتے تھے، آئے سچے دل سے ذکر کیا، آج لاکھوں ان کے آگے بڑھ گئے۔ دوٹا عظمت شریف کے بیٹے صاحبزادے کس طرح بولتے ہیں، یہ فیض میرے بابا جی قاسم موڑی، یہ فیض میرے بابا جی قاسم موڑی۔ ایک اور بزرگ بیٹھے، یہ فیض ہے میرے بابا جی، ہر علاقے میں تقسیم کیا۔ کیوں؟ بابا جی فرمایا کرتے تھے، یہ اتھارٹی دیکھو، جو حضور کے در کا غلام بن جائے اسے اتھارٹی ملتی ہے، تو پھر میرے حضور کی کتنی اتھارٹی ہوگی؟ یہ تمہاری اور میری سوچ سے فرا ہے۔ یہ جو ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، بشر ہیں یا حضور ہیں، وہ ڈھونڈتے میں رکھ میں رہیں گے، اور جو حضور کے عشق میں مست رہیں گے وہ بنا لے ہاں ابو بکر جیسے، علی شیر خدا جیسے۔ کربلا کے شہداء کو دیکھیں، امام حسین کا تذکرہ سارے کرتے ہیں، اور بھی دیکھیں 72 شہید ہوئے، ان میں سے سب سے زیادہ حضرت علی کی، اور باقی صحابہ وہ بھی شہید، لیڈر وہ تھا نا امام حسین،
لیکن لیڈر کے ساتھ جماعت ہوتی ہے تو پھر انہوں نے ہر چیز کو قربان کر دیا. کس لیے؟ اس ذکر کی خاطر، نبی کی وفاداری کی. تو یہ وفاداریاں ہیں، چاہے وہ چشتی ہے، قادری ہے، ویسی، شاذلی، یہ سارے رنگ ہیں. جس آستانے سے لگے ہو سب آلہ ہیں، سب کو سلوٹ کرنا چاہیے، بس سچا ہونا. یہ جو ہے نا جیبوں والا نہیں ہو، دل والا. ہاں بس یہ یاد ہے، پھر سارے کام بن گئے. یہ بچہ کی ذوق تھی، انہوں نے کہا محفل نعت کرنی ہے. حالانکہ میرا دورہ ہوتا ہے فروری میں اس علاقے کا، تو بس میں نے کہا اب میں 20 دن سے، اب یہ 27 دسمبر تک میرے پروگرام میں بڑے بڑے کل رات کو ہیڈ رسول میں تھا، آج ادھر ہے، پھر جاؤں گا 20 تاریخ کو اسرائیل امگیر میں. اسی طرح دیوانوں نے پوسٹر لگائے ہوئے ہیں اور ذکر کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی جمعے کا ایک بڑا پروگرام ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے، اسی میں زندگی گزر جائے تو پھر یہ انعام ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم فرمائے. جنڈ والے، لٹھے والے اور بہت سے علاقے ہیں، کالے کی والے ہیں، سکھے کی والے ہیں نا، اس علاقوں کی بات کر رہا ہوں. اور پھر ایک اور علاقہ روڈو والے ہیں نا، بہت سارے پیارے پیارے چونترا والے ہیں جی. یہ سارے موٹر وے سے اترے نا تو عاشقوں کے جو ہے نا مختلف علاقے نظر آنے شروع. خدا یہ قائم رکھے آپ کو بہت مبارک، ان بچوں کو مبارک، ماشاءاللہ کوالیفائیڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدمی زندگی میں کامیابیاں نصیب فرمائے. ان کی والدہ کے لیے بڑی دعا ہے، ان کا بڑا چلا اللہ سب پہ کرم فرمائے. میری پنی بٹیاں کی فورس کے نوجوان، آج میں گیا ہوں تھوڑا 1 گھنٹہ ٹھہرا ہوں کہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے نماز ہم نے مغرب ادھر پڑھی مسجد میں، مست ہوئے تھے سارے گلیوں میں ادھر ادھر ذکر. میں نے کہا بس گزر جانا ہے، بس پھر واپس. تو میری بات کو یہ مان گئے. اللہ تعالیٰ ان پہ بھی کرم فرمائے. اب 25 دسمبر کو میری والدہ صاحبہ کی دعا ہے موڑا شریف، اور موڑا شریف سردی ہوگی، برف بھی ہے. لیکن میں نے کہا عاشقوں کا پھر امتحان تو ہوتا ہے نا. میں نے کہا ہم نے اپنی والدہ کے قریب جا کر، سب کی ماں ہے نا، وہ کامل ولی ہے. یہ حقیقت سنا رہی نہیں کہ میری والدہ اس لیے کامل ولی ہے. 20 سال بابا جی قاسم کا لنگر پکایا آپ نے، اور انعام یہ ملا ہے کہ 5واں سال ہے. 5 سال ہو گئے. ہر جمعرات کو کوئی ہوتا ہے نا 1 سال یا 1 مہینہ، یہ 5واں سال ہے. ہر جمعرات 25 سے لے قرآن 4 لاکھ درود شریف و بے شمار صورتیں، ایک قاری صاحب نے اماں جی کا تحفہ. اور جب آخری 25 دسمبر ہوتا ہے تو 40,000 30,000 30,000 صرف قرآن. یہ ان کی ولایت کی دلیل. اور لنگر بھی شان عالی شان. بار بار یہ کہا ایسا پاکستان میں لنگر نہیں ہوگا. والدہ صاحب خود بہت سخیہ، جو کچھ لٹا دیتے آپ کے وصال سے اب تک بغیر بکرے کے ان کے لنگر میں کوئی چیز پکی نہیں. اور ہم نے کبھی اہتمام نہیں کیا کیا کروں ابھی پیروں دیا 50 بکروں تیار ہو. مائی صاحب کی دعا 25 کو ان کی دعا ہے. ہم زیادہ تشہیر نہیں کرتے، لیکن پھر بھی عاشق 3,000 4,000 کی دفعہ بنا. اس دفعہ بھی آپ کی دعوت ہے. یہ خلیفہ سیف اللہ قاسمی صاحب کا قافلہ بڑنی بٹیاں سے جائے گا. جنہوں نے جانا ہے رابطہ کر لیں گے، آپ آئیں. 24 کی رات کو آئیں، گھٹیاں بھی جلا دیں گے. سردی ہوگی لیکن ایک رات کی سردی اللہ کی رضا کی خاطر گزارو گے، کتنا انعام ہوگا. وہ زمانہ بھی تھا بابا جی کا جس وقت نہ گھر تھے، نہ کمرے تھے جی، نہ دریاں تھی. عاشق آتے تھے اور جو چیل کے جو پتے ہیں نا اس میں لیٹ کے رات گزار کے ذکر کر کے چلے جاتے ہیں. انہی میں سے نہریہ شریف بنایا، اور انہی سے کنفول شریف، بنگالی شریف، کوٹ گلہ شریف، کنارہ شریف، گھوٹا شریف، پیر رانی شاہ، یہ وہی طور کے لوگ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسجد میں وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا تمام کا مشکور ہوں. جس انداز سے ملا ہے یہی سمجھا ہے کہ اس سے مجھے پیار ہے. جو بھی ملا ہے جی، یہ سیکیورٹی والے آ جاتے ہیں کہتے ہیں، لیکن آپ کا عشق بڑا ہے. خدا آپ پہ کرم فرمائے، آپ کی اور ہماری حاضریاں قبول فرمائے. ہمیں حضور کے در کا سچا گدا دربار ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب کی حاضریاں قبول فرما دے. آپ تھوڑا سا ذکر پاک کریں گے، سب نے ذکر میں شامل